السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے نوجوانوں، دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ بات کرتا رہوں۔ ابھی میرے خیال میں، میرے دھیان میں، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک نصیحت اور کر چلوں۔ زندگی کتنی ہے کچھ پتہ نہیں، بہرحال ایک نصیحت کے طور پر یہ بات ہے کہ آپ بڑی احتیاط سے اس زندگی کے لمحات کو استعمال کریں۔ بڑی احتیاط سے آپ اپنے معاملات کو مرتب کریں۔ بڑی احتیاط سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کام کو دیکھیں۔ اس کی سب سے آسان مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ کیسی احتیاط۔ جیسے کہ ہم جنگل میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں اور وہ کانٹوں بھرا جنگل ہے جہاں ہمارے کپڑے الجھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے کپڑا جب الجھیں گے تو ہمارا راستہ کھوٹا ہوگا۔ ہمیں اس کانٹوں بھرے جنگل سے بڑی احتیاط سے گزرنا ہوگا، اپنے کپڑوں کو بچانا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ بہت ہی تشریح آور، جس میں بہت تشریح آ جاتی ہے نا ہر چیز کی، ایسے یہ آپ کی زندگی گزارنے کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قدم قدم پر دنیا اپنے رنگ دکھاتی ہے۔ قدم قدم پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات اس قدر مجروح ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم کسی بھی زاویے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے سائے سے بھی احتیاط برتو۔ یہ دنیا کی جو خاص پیچیدگیاں ہیں، جو اس میں خاص چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پریشانیوں کی، رکاوٹوں کی، جو ذرا سی بد احتیاطی سے ہماری زندگی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں نے بات یہ اس طرح شروع کی ہے، ہمیں اپنی زندگی احتیاط سے گزارنا ہے۔ ہمیں لاپرواہی بالکل نہیں برتنی۔ اس دنیا میں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ ایک کانٹوں بھرے جنگل سے گزر رہے ہیں۔ وہ جنگل آپ کو عبور کرنا ہے، یعنی چاروں طرف اخلاق کے جنازے نکل رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لوگ مال کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں توبہ توبہ کہ انہیں غلط مال یا صحیح مال کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ مال جو ہم حاصل کر رہے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہماری زندگی کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا کامیابی کا طریقہ ہے یا بربادی کا طریقہ ہے؟ ایک تو بات میرے سامنے میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور سب طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے آمد کم ہے، یعنی آمدنی کم ہے، کم آمد خرچہ زیادہ۔ یہ بہت پرانا لفظ ہے اردو کا۔ کم آمد اور خرچہ زیادہ، یہ لچھن، یعنی یہ طریقہ، یہ لچھن ہے بربادی کے۔ کم آمد خرچہ زیادہ، یہ لچھن طریقہ، بیہیویئر، طریقہ ایکشن،
یہ لچھن ہے بربادی کے۔ کم آمد خرچہ زیادہ، یہ لچھن ہے بربادی کے۔ کم طاقت اور غصہ زیادہ، کم طاقت اور غصہ زیادہ، یہ لچھن ہے پٹ جانے کے۔ یہ میرے والد صاحب جب میں جوان ہونے کے قریب ہو رہا تھا تو مجھے سمجھاتے تھے کہ بھئی دیکھ بھال کے خرچہ کرنا چاہیے، اپنی چادر کے مطابق آدمی کو پیر پھیلانا چاہیے۔ جو اردو جانتے ہیں نا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چادر کے مطابق پیر پھیلانا ہے، یعنی آپ کے جو آمدنی ہے، جو آپ کے حالات ہیں، اس کے تحت آپ اپنے آپ کو آپ اپنے اعمال کو رکھیں۔ بیونڈ یور ریسورسز اگر آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کم آمد اور خرچہ زیادہ، یہ لچھن ہے مٹ جانے کے۔ کم طاقت اور غصہ زیادہ، یہ لچھن ہے پٹ جانے کے۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب سی بات دماغ میں آئی تو کہہ دیا، لیکن بات وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ احتیاط ہی ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ ہر چیز میں احتیاط رکھیں، ہر چیز میں خیال رکھیں۔ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی سمجھ لو کہ ایک جنگل میں سے گزرنا ہے۔ اس جنگل میں کانٹے بھری جھاڑیاں ہیں جن سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ بس یہی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس فارمولے کو اپنا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفیں کم آئیں گی۔ تکلیفیں تو آتی ہیں، دنیا میں ہر شخص کو اونچا نیچا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ یہ فارمولہ، یہ احتیاط، پریکاشنس آپ اڈاپٹ کریں گے کہ آپ چاروں طرف سے اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں کہ کانٹوں میں کھڑے ہیں، آپ کو گزرنا ہے ان میں سے، تو آپ کس احتیاط سے گزریں گے؟ تو اسی احتیاط سے زندگی کو گزارنا ہے۔ گھر میں احتیاط برتنی ہے، کوئی زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، گھر والوں کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ جو شادی شدہ ہے وہ خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آنے والی عورت بہرحال ایک عورت ہے اور ایک گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لائف پارٹنر ہے۔ بہت پیارا لفظ ہے، لائف پارٹنر ہے۔ آپ اس کے تمام جائز ضروریات کو بہت ہی احتیاط سے لے کے چلیں اس بات کو۔ اسی طرح آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں قریب ترین حقوق کی بات کر رہا ہوں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ حقوق جس کے ہیں وہ والدین کے ہیں۔ تو والدین سے بہت ہی معاملہ آپ بہت پیارا رکھیں، بہت محبت بھرا رکھیں۔ ماں باپ بہت دیالو ہوتے ہیں، بہت ہی فدا ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، آپ انسان ہیں، کام واپس آئیں گھر میں پریشانی سے ہوتے ہوئے، تو آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت کوئی چیز والدین سے آپ نے غلطی سے کہہ دی، تو آپ اس کو تھوڑا بہت دینے کے بعد میں آپ ایکسکیوز کر لیں۔ والدین کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، والدین معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی سب سے بڑی ہستی جو ہے، جو معاف کر دینے والی ہے، جو خطاؤں کا دھیان نہیں دیتی، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو ہر چیز معاف کر دیتا ہے وہ، لیکن دنیا میں والدین ایک ایسی ہستی ہیں جن سے آپ معافی مانگیں تو بالکل آپ کو معافی بہت صحیح طریقے سے مل جاتی ہے۔ بات چل رہی تھی احتیاط کی کہ بھئی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو احتیاط برتنی چاہیے ہر معاملے میں۔ ایک جو پلاننگ ہو، پلاننگ کے بعد پھر آپ نے جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کے آپ نے اسٹیجز بنائے ہوئے ہوں، اور اس میں آپ کو چلنا ہے، آپ کو معاملات کو اس طرح سے برتنا ہے
ارد گرد آپ کو محبتیں پیدا رکھنی ہے. اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں ایسا بیہیویئر کرنا چاہیے جس سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں. تو دھوکہ دینے والے، چیٹر، آپ کو ان سے آپ محفوظ رہیں گے. جب آپ سے لوگ محبت کریں گے تو وہاں آپ کو چیٹر اور اسی طرح سے دھوکے باز یا آپ کے حاسد پر یہ دنیا کے حصے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب اچھے اخلاق رکھیں گے تو آپ زیادہ تر نگیٹیوٹی رکھنے والے لوگوں سے بچے رہیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے اخلاق آپ کو بچائے گا، دوسرے آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ سے ان کی دعائیں آپ کے اوپر چھت کی طرح سے آپ کی حفاظت کریں گی. غرض کے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط سے زندگی گزاریں. آپ اپنی زندگی کو کسی طرح سے بیوقوفی سے یا کسی طرح لاپرواہی سے، سستی سے، کسل مندی سے اپنی زندگی کے لمحات کو نہیں گزاریں. یہ سب لمحات ایسے گزر رہے ہیں چٹکی میں. میں 86 سال کا آدمی ہو گیا ہوں. اگر میں سوچوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بس 5-10 منٹ کا معاملہ تھا اور یہ زندگی گزر گئی. 5-10 منٹ ہی بہت ہوتے ہیں. تو بہرحال میرا آج کا جو بات ہے کہنے کی نصیحت وہ یہ ہے کہ آپ کو احتیاط بھری زندگی گزارنی ہے. کانٹوں بھرے جنگل سے نکلنا ہے، اس لیے آپ کو احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. اور اپنی زبان کو شیریں رکھنا ہے. شیریں زبانی بڑا کام آتی ہے. اخلاق، والدین کا بہت بہت خیال رکھیں. والدین اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے اسکول اور کالج کی جو تعلیم ہے مغرب سے آئی ہے. مغرب میں وہاں والدین کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، گریس نہیں ہے. تو بہرحال میں مشرق کے لوگوں سے واقف ہوں. میں خود جے پور میں پیدا ہوا، دی پنک سٹی آف انڈیا. تو میرا تو پورا خمیر یہاں کا ہے. یہاں بزرگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہندوستان ہے، بھارت جیسے کہتے ہیں، وہاں ماں باپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں. جیٹھا لال آپ نے سنا ہوگا، چشمہ ہے، کس کا چشمہ، الٹا چشمہ. تو وہ میں تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں دیکھیں آپ جیٹھا لال کس طرح اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، ہر فوراً ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے. تو ہم مشرق کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کا پہلے سے ہی سبق ملا ہوتا ہے، ہمارے خمیر میں پڑا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ دوسرے علاقے کے ہیں، شمال کے ہیں، مغرب کے ہیں، وہاں کچھ حالات ایسے آئے ہیں میٹریلسٹک وے میں کہ لوگ ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں. ہر رشتے کو بھول کر کے وہ اپنے اندر سما گئے ہیں، بس اپنا سوچتے ہیں. کبوتر جیسے انڈے دیتا ہے پھر اس کے بچے نکلتے ہیں، ان کو وہ چگاتا ہے، تو اس کے بعد جب پر آ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. تو مغرب کا حال بھی یہی ہے. وہ 18-19 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزارتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ایٹیکیٹس کی بات میں کرتا ہوں، اس ایٹیکیٹ کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں مغرب کی تعلیم چل رہی ہے تو وہاں پر گھر سے دور کیا جا رہا ہے. ایٹیکیٹس خراب ہو رہے ہیں، تہذیب خراب ہو رہی ہے، نظر کی بلندی کم ہو رہی ہے. گھر کے معاملات میں، ارد گرد کے معاملات میں کیا چیز آ رہی ہے؟ خود غرضی. اپنے آپ کو مت دیکھو، دوسرے کو مت دیکھو. تو یہ سب چیزیں احتیاط کی ہیں، تو آپ احتیاط برتیں اور مجھے یاد رکھیں دعاؤں میں. السلام علیکم.